بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ یہ سورہ تحریم کی آیت ہے جس میں رب ذوالجلال اہل ایمان سے مخاطب ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا لو، وقودها الناس والحجارہ، جس آگ میں انسان بھی جلیں گے اور پتھر بھی اس آگ کو بھڑکائیں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس جہنم پر ایسے فرشتے بطور نگران متعین کیے گئے ہیں جو جسمانی لحاظ سے بڑے سخت ہیں اور اپنے مزاج کے لحاظ سے بڑے سخت ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور ان فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ اپنے اللہ کے کسی حکم کی معصیت نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو کچھ بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے یہ اسے بجا لاتے ہیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت، یہ احسان جیسا بھی ہو، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کی ہر نعمت پر اس کا شکر بجا لائیں اور ہر احسان پر اس کی تعریف بھی کریں، حمد بھی بجا لائیں، اس کا شکریہ بھی ادا کریں اور اس احسان کی نعمت کی قدر کریں۔ جو شخص بھی کسی دوسرے کو تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، وہ جیسا بھی ہو، معمولی سا ہو، بڑی قیمت کا ہو، جس شخص کو تحفہ دیا جائے اس کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ تحفہ دینے والے کا شکریہ بھی ادا کرے اور اس تحفے کو، اس ہدیہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھے۔ وہ کم قیمت کا ہے، زیادہ قیمت کا ہے، قیمتی ہے، معمولی ہے، لیکن تحفہ، ہدیہ، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اپنا ایک مقام ہے۔
اس کی قدر کرنا نہایت ضروری ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ وہ اولاد جس شکل میں بھی دے اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے، اور اس کا ہمارے لیے تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ ہمیں اس کے ہر قسم کے ہدیے اور تحفے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اولاد بیٹے کی شکل میں ہے یا بیٹی کی شکل میں ہے، یہ اس کا انعام ہے۔ منعم کی اور محسن کی کسی نعمت اور کسی احسان کو ناقدری کی نگاہ سے دیکھنا، یہ ہمارے لیے، کسی بھی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں بیٹی کی شکل میں اولاد عطا کرتا ہے، یہ بھی اس کا انعام ہے، لیکن بیٹی کی پیدائش پہ اگر ہمارے ماتھے پہ سلوٹ آ جائے، ہمارے چہرے پہ ناگواری کے آثار محسوس ہوں، ہمارے چہرے پہ خوشی اور مسرت نہ ہو، ہماری زبان گنگ ہو جائے، تو یہ رب ذوالجلال کی اس نعمت کی ناقدری ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے، بیٹیوں کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ نفرت کا، غصے کا اظہار کیا کرتے تھے۔ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں سورہ نحل میں اس جاہلیت کے اس چیز کی منظر کشی کی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اس زمانے میں ایسا تھا جب کسی انسان کو یہ خوشخبری دی جاتی کہ اللہ نے اسے بیٹی عطا کی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اس کا سینہ غم سے بھر جاتا تھا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اسے کس چیز کی بشارت دی گئی ہے؟ بیٹی کی بشارت دی گئی ہے کہ بیٹی کا باپ بن گیا ہے۔ اس چیز کو منحوس سمجھتے ہوئے، غلط سمجھتے ہوئے وہ لوگوں سے چہرہ چھپاتا تھا، لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بیٹی کا باپ بن گیا ہے، اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ شرم کے مارے لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا، اور پھر دل میں بات آتی اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ اس بیٹی کو ذلت کے ساتھ قبول کر لیں، یا پھر اس ذلت کو ختم کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کر ڈالے۔ یہ اس دور کی، اس جاہلیت کے زمانے کی رب کائنات نے عکاسی کی ہے۔ اور پھر فرمایا اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ جو لوگ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، اس طرح کے طریقے اپناتے ہیں، اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، یہ سوچ، یہ طریقہ اور یہ فیصلہ بہت برا ہے۔ اولاد تو اللہ کی نعمت ہے، جس شکل میں بھی اللہ اس نعمت کو عطا کرے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بیٹیوں کو منحوس سمجھنا یہ جاہلیت کا طریقہ تھا، رب ذوالجلال نے اس طریقے کو ناپسند کیا ہے۔ مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ یہ اولاد تمہارے لیے میری نعمت ہے، میرا انعام ہے، میرا احسان ہے۔ ذرا ان لوگوں سے پوچھیں
جو بے اولاد ہیں، اس نعمت سے محروم ہیں، ترستے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹی ہی پیدا ہو جائے، لیکن جن کے ہاں یہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، بیٹیوں کی بشارت سن کے چہرے کا رنگ بدل جائے، چہرے پہ سیاہیاں آ جائیں، بجائے خوشی اور مسرت کے ناگواری کے آثار پیدا ہو جائیں، یہ ایک مسلمان کا انداز نہیں ہے۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارا خالق و مالک ہمیں جس انداز میں بھی اس نعمت سے نوازے، ہم اس کی قدر کریں۔ یہ اس کی نعمت بھی ہے، اس کی امانت بھی ہے، اسے نعمت سمجھتے ہوئے شکر بجا لائیں اور اس کی امانت سمجھتے ہوئے اس امانت کے تقاضوں کو ادا کریں۔ اولاد رب ذوالجلال کی بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور ہماری قوم کی بھی، ہمارے معاشرے کے بھی ہمارے پاس یہ امانت ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی قوم کا مستقبل وہ روشن ہو یا تاریک ہو، وہ اس قوم کے نونہالوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کی نئی نسل سے ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم کے نونہال، کسی قوم کی نئی نسل بہترین نسل ہو، تربیت یافتہ ہو، اچھے اخلاق کی مالک ہو، علم و ہنر سے آراستہ ہو، تو یہ اس قوم کے روشن مستقبل کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ لیکن جس قوم کے نونہال، جس قوم کی نئی نسل تربیت سے عاری ہو، حسن اخلاق سے دور ہو، علم و ہنر کی مالک نہ ہو، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اس قوم کا مستقبل روشن نہیں بلکہ تاریک ہے۔ اس لیے ماں باپ کا یہ فرض بنتا ہے